اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن محمد بن خالد بن سلمی عن ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمل ابتلاه اللہ فی جسدی او فی مالہ او فی ولدی ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من اللہ۔ محمد بن خالد اسلمی اپنے باپ اور وہ ان کے دادا یعنی اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے لیے اللہ کی جانب سے جنت میں جو عظیم درجہ مقدر ہوتا ہے وہ اسے اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا اس کے مال یا اس کے اولاد کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر تھا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے، آگے بھی انشاءاللہ ایک حدیث پڑھیں گے کہ بعض اوقات بندہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ اسے جو درجہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، چاہے وہ مال کے طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، یا جو ہے وہ کسی اور طرف سے ہو، مثلا اس کے مال میں نقصان ہو گیا، یا اللہ نے کوئی بچہ لے لیا، یا ایسے ہی کوئی اور جسم کے لحاظ سے وہ بیماری ایسی لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بیماری طویل ہو جاتی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال، حتیٰ کہ یہ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہر وقت، کیونکہ اللہ رب العزت مسلمان بندے کے لیے انتہائی کریم ہیں، انتہائی شفیق ہیں۔ مومن اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب کوئی گناہ گار ہو اور اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے تو اسے ایسی بیماری میں یا ایسی تکلیف میں یا ایسی مصیبت اور ابتلا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے اللہ رب العزت، کہ وہ انسان اس تکلیف کو گزار کر جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بالکل صاف ستھرا چلا جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ اس سے پہلے آپ لوگ کو یاد ہوگا ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ کافر، مومن اور منافق کے درمیان جو زندگی ہے، کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی جیسے ایک زمین میں نرم ایک پودا لگا ہو، تیز ہواؤں کے ساتھ وہ کبھی جھک جاتا ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی۔ اور جو منافق بندہ ہوتا ہے، جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایک سیدھے درخت کی سی ہے جو تنا ہوا کھڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر گردش ایام، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی تیز ہوا، کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ تھا کہ مومن بندے پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اسے جھکا دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ لے لیتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور جو منافق اور فاسق اور کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کمزور ایمان والوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے راضی ہے، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو اس میں حکمرانوں کی مثال دی تھی کہ اتنا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، اجتماعی نقصان کر جاتے ہیں، امت کا اتنا بڑا نقصان کر جاتے ہیں، ان کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا، تو لوگوں میں چہمگائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے اتنے جرائم کیے پھر بھی نہیں پکڑے جاتے۔ تو یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے حق میں یہ اللہ کی ان سے زبردست دشمنی ہے، ایک قسم کی، یہ اللہ کے پکے دشمن ہے۔ کیوں؟ جو مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، جو اللہ کے جتنے بھی قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دیتے رہتے ہیں، کبھی تکلیف، کبھی آزمائش، کبھی بیماری، کبھی اولاد کی طرف سے، تاکہ اس کے درجات بلند ہوتے رہیں، یا گناہ ہے تو گناہ اللہ مٹاتا رہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا، کھلے مہار، شترے بے مہار چھوڑ دیا،
اور لوگ اس کے بارے میں یہ کہنے لگے تو یہ تو اتنے گناہ کر گئے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کسی نے بڑے گناہ کرتے ہیں، پکڑے ہی نہیں جاتے۔ تو بھائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کے پاس کھربوں روپے ہیں تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر کوئی فقیر یا غریب ہے تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ایک معیار ہے کہ اللہ اپنے قریبی اور محبوب بندوں کو آزماتا رہتا ہے، تکلیفیں دیتا رہتا ہے۔ یہاں تک یہ جو حدیث ہے واضح، احمد اور ابو داؤد کی جو روایت ہے کہ بعض اوقات اللہ نے بہت بڑے درجے رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ وہ درجہ نہ نماز سے پا سکتا ہے، نہ تہجد سے پا سکتا ہے، نہ روزے سے پا سکتا ہے، نہ حج عمرے سے، اللہ نے خصوصی اس کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے مصیبتیں، آزمائشیں، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مثلا کاروبار کی طرف سے، اگر زمیندار ہے تو زمیندار کی طرف سے چیزیں آتی رہتی ہیں۔ وہ بندہ اس پہ صبر، حتیٰ کہ یہ کہ صبر کرتا رہے، جزا فضا نہ کرے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں، ہر وقت مجھے ہی نہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حساب سے، اس کے ایمان کے حساب سے اس پہ چیز بھیجتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کبھی کسی پر اللہ زیادتی نہیں کرتا بلکہ اس کے حساب سے۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام پر، کیونکہ ان کا ایمان ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے، وہی آتی ہے، وہ مشاہدے کرتے ہیں وہ چیزیں، تو ہر لمحہ بڑھتا ہے، تو اس قدر بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں ان پر۔ اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، ان پر پھر آتی ہیں آزمائشیں۔ تو سب سے پہلے تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہر قسم کی آزمائش سے، مصیبت سے، ابتلاؤں سے، مصائب سے ہمیں محفوظ فرما، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اگر کوئی آ جاتی ہے تو اس پہ صبر اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور حدیث ہے، اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ایک مشہور حدیث ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمان کے لیے پابندیاں ہیں۔ ہمارے مولانا نذر الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، صبر یہ مومن کی بریک ہے، صبر اس کی بریک ہے۔ وہ صبر کرتا ہے گویا کہ وہ ان چیزوں پہ یعنی بریک لگا رہا ہے، آگے نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مومن ہے نا، اس کے لیے پابندیاں ہیں، کھلا اس کو نہیں چھوڑا اللہ نے۔ کیا پابندیاں ہیں؟ اوامر، اللہ کے احکام یہ کرنے ہیں، منہیات یہ نہیں کرنے۔ اب اس کا بہت بڑا نظام ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر قرآن کی تشریح حدیث میں ہے، پھر قرآن و حدیث کی تشریح فقہ کی صورت میں ہے۔ علماء فقہا بتاتے ہیں، احادیث کا مطلب، سارے مسائل سمجھاتے ہیں۔ تو مسلمان چونکہ پابند ہے، اور وہ جنت الکافر، کافر، منافق اور فاسق قسم کے جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تو کھلے عام ہے۔ وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زیادہ ان کو کھلی چیزیں دی ہیں، تو وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے کیا پسند کیا ہے؟ مسلمان کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ ہے، ایک راستہ ہے متعین کہ اسی پہ مسلمان چلے گا، اور پھر جب میرے پاس آئے گا۔ یہ بات ایک یاد رکھیں بنیادی، یہ دنیا کوئی سکھ کی جگہ نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسان کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ بطور امتحان گاہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اتارا تھا، یہ کوئی مستقل جگہ نہیں ہے۔ لوگ یہاں مثلا کوئی یہ سوچ لے کہ ہمیشہ میں سکھ ہی ڈھونڈتا رہوں۔ بڑے بڑے مالداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا روتے ہوئے، غمگین، جی قسم قسم کی ان کی اپنی ایک تکلیفیں ہیں اور آزمائشیں ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی دنیا ہے۔ اب تو ہمیں علم نہیں ہے نا کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اس چھوٹی سی کھوپڑی میں جو دماغ ہے نا، اس میں نہیں آ سکتی، اور نہ اس کی نعمتیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ چونکہ امتحان ہے،
اس سیارے کو اللہ نے دنیا کو آباد کرنا تھا بطور امتحان آزمائش کے، تو اللہ کہتا ہے جو کافر لوگ ہیں ان کو مزے لینے دو، تھوڑے سے مزے ہیں، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دن تیز سے جا رہے ہیں، گھنٹے، لمحے، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں بیت جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں گزر رہی ہیں۔ مسلمان کو اللہ نے ضابطہ دیا کہ یہ چیزیں کر کے آؤ، وہ جو میں نے ابد الآباد کی نعمتیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کے لیے، پھر وہیں مزے کرنا، ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کے مزے۔ یہاں دھوکہ نہ کھانا، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں میں نے چیزیں پھیلا دی ہیں، دنیا کا حسن بھی پھیلا دیا، سبزہ بھی پھیلا دیا، مختلف قسم کے مناظر میں نے پھیلا دیے، ہر قسم کی خوبصورتی۔ ان کے اندر آپ نے دل نہیں لگانا، بلکہ بطور امتحان کے ان چیزوں سے بچا کے جتنا میں نے حکم دیا ہے اتنا تو دنیا سے فائدہ لو، اور جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے منع ہو کر میرے پاس آ جاؤ، پھر جو تم چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا دیدار ہونا۔ اور بعض لوگوں پہ اللہ اپنا دیدار مباح کر دے گا کہ جس وقت چاہو میرا دیدار کرو، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ تو یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ تھوڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ چونکہ امتحان ہے تو اللہ نے مختلف چیزیں، کبھی انسان حیوانات میں کھو جاتا ہے، آپ سنتے ہوگے نا، کہتے ہیں جی ہمیں گھوڑوں سے عشق ہو گیا، وہ دن رات وہی باتیں کہتے ہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، ہم ان کو بیٹوں کی طرح پالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتوں کے ساتھ محبت ہو گئی، فلاں کے ساتھ محبت ہو گئی، ان کے ساتھ محبت ہو گئی۔ انسان اس کے لیے نہیں ہے، انسان کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر محبت کرنی ہے تو اس کے لیے پھر حدود مقرر ہیں۔ سب سے پہلی محبت اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق بتائے ہیں نا انسانوں اور جانوروں کے، اسی حساب سے ہم جب محبت کریں گے تو یہی عین فطرت ہے، یعنی اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ افراط و تفرید سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خود اس چیز میں لگ جائیں گے تو ہماری ساری زندگی، ساری صلاحیت انہی چیزوں میں لگ جائے گی۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ مصائب اور وہ چیزیں دے کر ایک درجے دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے عرصے تک صاحب فراش رہ کر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا، اتنا عرصہ ہو گیا بیچارہ پڑا ہے، وہ اللہ ان کے درجے بلند کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمیں آخرت کا استحضار نہیں ہوتا، ہمیں آخرت کا پتہ نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی نہیں ہے، یہ ایک غم زدہ جہان ہے، حزن کی جگہ ہے، غم کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، یہاں کی خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب خوشیوں کے لمحے اور وقت آتا ہے تو ایسے تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور غم کی ایک چھوٹی سی رات بھی نہیں گزرتی، ساری رات انسان آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیتا ہے کہ کب صبح ہوگی، اور خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مصائب ہر طرف اس کی طرف ہوتے ہیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے، لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، آخر کار بوڑھا ہو جاتا ہے مختلف بیماریوں میں، اور پھر فوت ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ خلاصتاً قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے نا کہ جو مصائب میں مبتلا تھے، آزمائشوں میں، ان کے درجے اتنے بلند ہیں، تو یہ حدیث کا جو مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں اور آج ہمیں یہ بدلے مل جاتے۔ اتنے بڑے درجے ہیں ان کے، اتنی عالی شان ان کی جو ہے نا وہ قدردانی اللہ کر رہا ہے، اتنی بہترین جنت ہے، کاش ہمارے بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں بھی یہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے آس پاس کوئی بھی ایسا بیمار ہو، مریض ہو، صاحب فراش ہو، تو بندہ کبھی کبھی جا کے ان کا حال احوال لے کر یہ حدیث ان کو سنا دے مفہوماً، ذہن میں نہ ہو نا، تو بھئی ہم نے علماء سے سنے یہ مفہوم اس کا ایسے ہے،
تاکہ کیونکہ لفظوں میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ غلطی پھر حدیث ہے کہ ہم نے مفہوم سنا تھا کہ یہ مفہوم ہے کہ اللہ ان کے درجے، بعض لوگ کے درجے اللہ نے خاص رکھے ہیں، تو ایسی آزمائشوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کے اللہ نے خاص درجے رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جماعت تشریف لائی ہے، دیکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں نا جماعتیں ہیں، دعوت، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز یہی ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہی دعوت و تبلیغ کی برکت ہیں۔ اسی کی برکت سے ہم گئے اور اللہ نے جو ہے نا وہ راستہ دکھایا، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر پڑھا، ابھی جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہو سکتا ہے وہ خدمت اللہ لے رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا بہت بڑی بات ہے اللہ کے لیے۔ آج بغیر پیسوں کے کوئی ایک منٹ بھی نہیں دیتا، پوری دنیا کے یہ سرکل ایسے چل رہا ہے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر پیسوں کے ایک منٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے 10 دن کے لیے عشرہ ہے، چلہ ہے، 4 ماہ ہے، سال ہیں، بیرون سفر ہیں، اسفار ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر، خود خرچ کر کے، پوری امت کی فکر لے کر باہر جانا اور پوری دنیا میں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات تشریف لائے ہیں، تو جتنے بھی یہاں ہیں، مطلب جو کہ گھر دور ہے، تو یہاں جتنے بھی حضرات ہیں محلے والے، ان سے میری گزارش ہے ان کو گشتوں میں استعمال فرمائیں، ملاقاتیں کروائیں۔ دیکھیں اگر مل کر کوئی ایک بندہ بھی نماز پہ آ گیا، دین پہ آ گیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ان کی خوب خدمت بھی کریں اور ان کے اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔